بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا پابند نہیں ہوتا اس کی دنیا کی سمجھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور جو شخص دیندار ہوتا ہے گو تجربہ دنیا کا نہ ہو لیکن دنیاوی امور میں بھی اس کو سمجھ سلیم ہو جاتی ہے. حلال روزی میں بھی یہی اثر ہے، برخلاف اس کے کہ حرام روزی سے فہم مسخ ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ فہم سلیم اور تفقہ فی الدین اس کو حاصل ہوتا ہے جس نے توجہ سے پڑھا ہو اور اساتذہ کو راضی رکھا ہو. جس طالب علم نے محض محنت ہی کی ہو مگر اساتذہ کو راضی نہ رکھا ہو، تجربہ کر لیا جائے کہ اس کو حقیقی علم ہرگز حاصل نہ ہوگا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ مصالح کے مقابلہ میں رد و قبول خلق یا رسمی لحاظ و مروت کا ذرہ برابر خیال نہیں کرتے. غرض حضرت عقل کو ہمیشہ اپنی طبیعت پر غالب رکھتے ہیں، اور اسی طرح دین کو عقل پر، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو بڑا صاحب تمکین اور ابو الحال ہو. ارشاد فرمایا کہ جب تک آدمی دین کا پابند نہ ہو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں. اگر دوستی ہوگی وہ حدود کے باہر، اگر دشمنی ہوگی وہ حدود سے باہر. جب حدود ہی نہیں تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ سخت خطرناک ہوگا. ارشاد فرمایا کہ آج کل اکثر لوگوں کو دینی رسائل اور دینی مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں. صرف ایسے رسالوں کی قدر ہے جن میں عشق و حسن کے مخرب اخلاق قصے ہوں، جھوٹے اور دین سوز افسانے ہوں، مہمل اور غیر مثمر یعنی نفع نہ دینے والی نظمیں ہوں، لوگوں کی ناجائز عیب جوئی اور غیبت ہو. بس ان کی قدر ہے اور دینی باتوں کو خشک بتایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ نور ایمان کی تحصیل کا طریقہ ذکر و فکر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں سوچ لو کہ اس سے ہم پر کوئی بلا تو نازل نہ ہوگی جس کی برداشت نہ ہو سکے. اس کے بعد آپ کی زندگی بہت پر لطف ہوگی. غرضے کے خلاصہ دستور العمل کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سوچ کر کرو. دوسرے اپنے اعمال کا حساب کتاب کیا کرو، اپنی نافرمانیوں کو سوچو اور ان سے توبہ کرو، اور عذاب الہی کو یاد کرو. اس سے حیا و خوف پیدا ہوگا، اور جنت کی نعمتوں کو سوچو، اس سے محبت اور شوق پیدا ہو. ارشاد فرمایا کہ عذاب آخرت کا سوچنا تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. اس سے کلفت اور قدورت نہیں ہوتی، بلکہ اس فکر سے قلب میں نورانیت اور انشراح ہوتا ہے، جس کا راز یہ ہے کہ اس فکر سے قلب کو اللہ جل شانہ کی طرف توجہ اور تعلق ہو جاتا ہے، اور تعلق مع اللہ تمام پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان میں نور ایمان ہے، گو اس کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حسین اپنے چہرہ کو سیاہی مل لے اور اس کا حسن مستور ہو جائے، چھپ جائے، مگر جس وقت صابن سے دھوئے گا چاند سا مکھڑا نکل آئے گا. ایسے ہی بعض مسلمانوں کا نور ایمان بوجہ معصیت کے چھپ جاتا ہے، مگر جس وقت توبہ کرے گا اور کثرت استغفار کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا دل منور نظر آنے لگے گا. ارشاد فرمایا کہ فن کے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں جبکہ میں دیوبند میں پڑھتا تھا مجھ پر خشیت کا غلبہ ہوا. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد تھے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت خشیت کا بے حد غلبہ ہے، کوئی ایسی بات فرمائیے جس سے تسلی اور اطمینان ہو. سن کر ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو توبہ، کیا کفر کی درخواست کرتے ہو؟ اتنا حضرت کا فرمانا تھا کہ میں چونک گیا اور معلوم ہو گیا کہ تسلی تو عدم احتمال مواخذہ سے ہو سکتی ہے، اور عدم احتمال خود منافی ایمان کے ہے. یہ ہے فن سے واقف ہونے کی ضرورت. غیر ماہر فن بیچارہ
خدا معلوم کیا اڑنگ بڑنگ ہاکتا۔ اسی وجہ سے کامل کی صحبت کی خاص ضرورت ہے، بدون رہبر کامل کے اس راہ میں قدم رکھنا خطرہ سے خالی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔